بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو روزہ، نماز اور زکوٰۃ خیرات سے افضل درجے والی چیز نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہمی اتفاق سب سے افضل ہے، کیونکہ آپس کی نا اتفاقی دین کو موڑنے والی ہے۔ یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت حمید ابن عبد الرحمن اپنی والدہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صلح کرانے کے لیے ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو فرضی باتیں پہنچائیں، اس نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی اسے جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دو مسلمانوں میں پھوٹ پڑنے کی وجہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی کہ ان میں سے کسی ایک سے گناہ سرزد ہو جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی کر کے اسے چھوڑے رکھے کہ دونوں ملیں تو یہ ادھر کو منہ کر لیں اور وہ ادھر کو منہ کر لیں، اور دونوں میں افضل وہ ہے جو میل جول کرنے کے لیے سلام میں پہل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ جس شخص نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھا اور مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جائز نہیں
کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کر کے اسے 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ لہذا اگر 3 دن گزر جائیں تو اپنے بھائی سے مل کر سلام کر لینا چاہیے۔ اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو اجر و ثواب میں دونوں شریک ہو گئے، اور اگر سلام کا جواب نہ دیا تو وہ گنہگار ہوا اور سلام کرنے والا قطع تعلقی کے گناہ سے نکل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے درست نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو اس سے قطع تعلقی کر کے 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ لہذا جب اس سے ملاقات ہو تو 3 مرتبہ اس کو سلام کرے۔ اگر وہ 1 مرتبہ بھی سلام کا جواب نہ دے تو سلام کرنے والے کا 3 دن قطع تعلقی کا گناہ بھی سلام کا جواب نہ دینے والے کے ذمے ہو گیا۔ حضرت ہشام ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ قطع تعلقی رکھے، اور جب تک وہ اس قطع تعلقی پر قائم رہیں گے حق سے ہٹے رہیں گے، اور ان دونوں میں سے جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اس کا پہل کرنا اس کے قطع تعلقی کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ پھر اگر اس پہل کرنے والے نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام قبول نہ کیا اور اس کا جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دے دیں گے اور دوسرے کو شیطان جواب دے گا۔ اگر اسی پہلی قطع تعلقی کی حالت میں دونوں مر گئے تو نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے اگر اس حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی مدد فرمائے تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ حضرت ابو خراش اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ناراضگی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا، اس نے گویا اس کا خون کر دیا، یعنی سال بھر قطع تعلقی کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں مسلمان اس کی پرستش کریں، یعنی کفر و شرک کریں، لیکن ان کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلانے اور ان کو آپس میں بھڑکانے سے مایوس نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس دن ہر اس آدمی کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو مغفرت فرما دیتے ہیں، البتہ وہ آدمی اس بخشش سے محروم رہتا ہے جس کی اپنے کسی مسلمان بھائی سے دشمنی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو کہا جائے گا، ان دونوں کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح اور صفائی نہ کر لیں، ان دونوں کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح اور صفائی نہ کر لیں۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں
اور تمام مخلوق کی مغفرت کر دیتے ہیں، مگر 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک شرک کرنے والا یا وہ آدمی جو کسی سے کینہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، لیکن کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینے کی وجہ سے چھوڑے رکھا جاتا ہے، یعنی ان کا استغفار قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کینے سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی اور اس عمل سے یہ سمجھایا کہ مسلمانوں کو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی قوت کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی، وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مون دینے والی ہے، یعنی صاف کر دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو موننے والی ہے، بلکہ دین کا صفایا کر دیتی ہے، کہ اس بیماری کی وجہ سے انسان کے اخلاق تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت عطا ابن عبداللہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ ختم ہو جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، باہم محبت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی دور ہو جاتی ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔